کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا ہے، پیج نمبر 23 ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ادھرما بھی بھوات کرشنا پردشینتی کل استریجا، استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورن شنکر، ادھرما بھی بھوات کرشنا پردشینتی کل استریجا، استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورن شنکر، ایکو دیو سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادھیچ ساکشی چیتا کیول نرگلشٹ، گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم اشنانم پنڈتم گودانم سواہا، کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکارتم پلون سوانم لم لگیم پشپپنم تبشیم ویرم مہاویر گرون پرانم پرادیپم سو وشنویشم سروپام۔ اور ایک پنڈت ہے لوگو، دیکھو مصطفیٰ سے کیا کہتا ہے وہ پنڈت، کہتا ہے سنکٹ موچن سنکٹ ہاری اربن مدنی اربن مدنی۔ سبحان اللہ۔ سنکٹ موچن سنکٹ ہاری اربن مدنی اربن مدنی، اور کلیان کرو مورا ہے کلیانی اربن مدنی اربن مدنی۔ ریکارڈ کر لو، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے، یہی پڑھ رہا ہوں، سنو یہ بالکل نیا ہے۔ سنکٹ موچن سنکٹ ہاری اربن مدنی اربن مدنی، کلیان کرو مورا ہے کلیانی اربن مدنی اربن مدنی۔ اسلام کا تم سے جان ملا ہے، آدر ملا سمان ملا ہے، اسلام کا تم سے جان ملا ہے، آدر ملا سمان ملا ہے، ہردے سے تمہارے ہیں آبھاری اربن مدنی اربن مدنی۔ اور بنتی ہے کر دو منگل منگل، بنتی ہے کر دو منگل منگل، راج چلے تورا منڈل منڈل، بنتی ہے کر دو منگل منگل، راج چلے تورا منڈل منڈل، اور سمپورن جگت کے ہو پر بھاری اربن مدنی اربن مدنی، کلیان کرو میرا ہے کلیانی اربن مدنی اربن مدنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو، میں نے جو منتر پڑھا ہے اسی پر میری گفتگو ہوگی، لیکن آپ کو تقریر سمجھ کے سننا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ بیٹے کے نیک ہونے کے لیے باپ کا نیک ہونا ضروری ہے، ماں نیک ہوگی تو بیٹی نیک ہوگی۔ ادھر آپ دیکھیے خواجہ غریب نواز نے کیا کہا کہ ماں میں اگر خوش نہیں ہوں گا تو کیا کروں گا۔ آج تیرے بیٹے نے جو تقریر کیا تھا زبان میں وہ اثر دیا اللہ نے کہ ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیے۔ ذرا محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجمع اسلام کے نام پر ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں والے جو روڈ پر بیٹھے ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس نیت سے بولو کہ حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جو میں یہاں میلاد کی محفل میں جو آگے آ کر بیٹھے گا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے گا، ان کی مصیبتوں کو دور عطا فرما دے گا۔ یہ شامیانہ کپڑے کا صرف دیکھنے میں گئے، حقیقت میں اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں سے محفل کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایسی محفل میں اگر آپ آئے ہو کچھ سیکھ کر جاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے کہا ماں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں؟ ماں کہتی ہے بیٹا کیوں؟ کہا کہ میں نے تقریر کیا، کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ کہا
کہا کہ او ماں وہ کیسے؟ کہا کہ بیٹا جیسے پہلے تھا مائک ویسے ہی کر دیجئے جیسے شروع میں تھا، وہ اچھا تھا۔ سنیے کہ آواز صاف میری جانی چاہیے مکمل۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا ماں وہ کیسے؟ ماں کا جواب سنیے، ماں کی تربیت کتنی ضروری ہے اولاد کے لیے۔ ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود اولاد کے لیے پہلا اسکول ہے۔ ماں کہتی ہے اے بیٹا معین الدین حسن سنو سنو، اس لیے تیری زبان میں جو اثر ہے یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے۔ کہا کہ اس لیے کہ جب تو چھوٹا تھا تو دودھ پیتا تھا، اس وقت تک یاد رکھنا یہ زمین و آسمان گواہ ہے کہ جب تو دودھ پینا چاہتا تھا تو تیری ماں اس وقت تک تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ وضو نہیں کر لیا کرتی تھی، یعنی پہلے میں وضو کرتی تھی تب تجھے دودھ پلاتی تھی۔ بیٹا اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے تیری زبان میں یہ اثر دیا ہے، جہاں بولتا ہے تقریر کو سن کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کا کردار بہت ضروری ہے، باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اولاد اگر اللہ نے دیا ہے اولاد کی قدر کیجئے۔ آواز ہلکی بڑھائیے۔ یہ دیکھو آپ سے میں کہنا چاہوں گا اولاد نیک اللہ سے مانگیے، نیک اولاد مانگیے۔ غور سے سنو، امام بخاری کا آپ نے نام سنا ہے۔ امام بخاری نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ ٹھیک ہے رہنے دو۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھ دیا ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے بخاری شریف؟ پورے روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد اگر سب سے معتبر کتاب کوئی ہے تو وہ وہ کتاب بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف اتنی معتبر کتاب، آپ نے کبھی سوچا ہے امام بخاری کیا ایسے ہی امام بخاری بن گئے؟ امام بخاری اتنے بڑے حدیث کے عالم ایسے ہی بن گئے؟ 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی۔ 4 لاکھ حدیثیں، کچھ سوچ سکتے گئے آپ؟ 1 2 4 ہزار نہیں، 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی۔ ایک روایت کے مطابق، ایک روایت میں 6 لاکھ بھی آتا ہے، ایک روایت میں 3 لاکھ بھی ہے، لیکن درمیانی روایت کو اگر آپ لیں 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ کیا یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہو گئی؟ نہیں، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے امام بخاری اپنے ماں کے شکم میں تھے۔ امام بخاری کی ماں دعا کرتی ہے، سجدے میں جا کر دعا مانگتی ہے، اپنے آنچل کو اٹھا کر دعا مانگتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، جو اولاد پل رہی ہے، اے رب کعبہ جب یہ اولاد پیدا ہو جائے، یہ بیٹا ہو جائے تو مولا اسے میں اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہ پالوں گی، بلکہ یا اللہ یہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا میں اسے دنیا دار نہ بناؤں گی بلکہ تیرے محبوب کے حدیث کا عالم دین بناؤں گی۔ سبحان اللہ۔ ماں دعا مانگ لیتی ہے، منت تو مان لی، امام بخاری پیدا ہو گئے۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے نا ماں بڑی خوش تھی، ماں ہوتی ہے، اتنی خوش تھی ماں، کتنے صدقہ کر دی، کتنے خیرات کر دی غریبوں میں، بہت کھانا کھلایا۔ امام بخاری 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں۔ اچانک ایک دن امام بخاری جن کا نام محمد بن اسماعیل تھا، ان کی آنکھ کی روشنی اچانک غائب ہو گئی، آنکھ کی بینائی غائب ہو گئی۔ اب ذرا سوچ سکتے ہو لوگوں کہ منت سماجت کے بعد اللہ نے جس عورت کو بیٹا سے نوازا ہو، اب 6 سال کی عمر میں اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو ماں کتنا روتی ہوگی۔ امام بخاری کی عمر صرف 6 سال کی ہے، ماں جا کر سجدے میں روتی ہے، کبھی رکوع میں روتی ہے، اپنے آنچل کو اٹھا کر روتے روتے دعا مانگتی ہے، یا اللہ میں نے جو بیٹا مانگا تھا میں اپنے لیے
थोड़ी मांगा था, मैंने तो इसलिए बेटा मांगा था कि इस बेटे को मैं तेरे महबूब के हदीस का आलिम दीन बनाऊंगी। अब ये जब इसकी आंख में रोशनी ही न रहेगी, जब आंख से ये देख ही नहीं पाएगा, तो ये क्या हदीस पढ़ेगा, ये क्या आलिम बनेगा। रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है। माँ आंचल को उठाकर दुआ मांगती रहती है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ओ कौम के बेटो सुनो सुनो, याद रखना, माँ बाप अगर बूढ़े भी तेरे घर में गए, माँ बाप की दुआएं लेते रहना, क्योंकि याद रखना मुस्तफा की हदीस बोलती है, जो काम 10 साल मेहनत के बाद नहीं होता हो, माँ बाप अगर हाथों को उठाकर दिल से दुआ कर देंगे, वो काम अल्लाह मिनटों में अता फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं, और माँ बाप से ज्यादा उस्ताज की भी दुआएं लिया करो, अपने टीचर्स की दुआएं लिया करो। ये बड़ा अजीब मामला हो गया है मुफ्ती साहब आजकल। यानी अगर कोई किसी के पास कुरान मजीद पढ़ा है, अली बा ता सा जीम हा, ये नूरानी कायदा पढ़ा है, बगदादी कायदा पढ़ा है, या ABCD का ख जो भी हो कुछ भी पढ़ा है, अब वो बच्चा जब मौलाना बन जाता, मुफ्ती बन जाता, मास्टर बन जाता, डॉक्टर बन जाता है, तो अब उनके पास, जिनके पास इब्तिदाई तालीम हासिल किया है, अब उसके पास जाकर उसके हाथ को चूमने में उसे शर्म आती है। हाँ, मैं मुफ्ती साहब बन गया और मैं मुंशी जी का हाथ चूमूंगा, मैं मौलाना साहब बन गया, मैं इसका हाथ चूमूंगा, नूरानी कायदा जिसने पढ़ाया है। याद रखना, उस्ताज उस्ताज होता है। तू इल्म का चट्टान भी बन जा, तू इल्म का पहाड़ बन जा, लेकिन उस्ताज के मर्तबे को तू नहीं पहुंच सकता है, उस्ताज के मकाम को नहीं पहुंच सकता है। याद रखना, जो 10 साल तू मेहनत के जरिए तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, उस्ताज की एक दुआ के सदके में अल्लाह अता फरमा देगा। ये उस्ताज वो होते हैं, ये तेरे टीचर्स वो होते हैं। माँ बाप ने उनके हवाले तुझे मिट्टी की शक्ल में किया था, लेकिन उस्ताज ने तुम्हें सोना बनाकर वापस किया है, तुम्हें हीरा बनाकर वापस किया है, तुम्हें मोती जैसी खूबसूरत तराश कर बनाकर तुझे वापस किया है। इसलिए उस्ताज की दुआएं लिया करो, अपने टीचर्स की दुआएं लिया करो, अपने पढ़ाने वाले उस्ताज की दुआएं लिया करो। अगरचे एक हर्फ ही तुमने सीखा है, ये तो अभी का माहौल है, ये तो मदरसे में कुछ हद तक ये अदब सलामत है कि उस्ताज का लोग अदब करते हैं। अभी भी मुफ्ती बहाउद्दीन साहब के अगर उस्ताज आ जाएंगे, इनकी मजाल नहीं है इनका कि ये कुर्सी पे बगैर इजाजत के बगल में भी बैठ जाएंगे। ये अदब अभी भी बाकी है, लेकिन स्कूल का हाल अल्लाह माफ फरमाए। अगर हल्की सी कुछ बातें हो गई, 2 डंडा अगर टीचर ने लगा दिया, अब वो बच्चा उसके ताक में लगा रहता है, उसका गार्जियन भी ताक में लगा रहता है। बाप भी सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हो गई 2 कौड़ी के मास्टर की, इसने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया, इसने डंडा कैसे उठाया। आप कैसे माँ बाप हैं कि अपने बच्चों के पक्ष लेते हैं। कभी आपने नहीं सोचा यही उस्ताज है जो मेरे बेटे को मास्टर बनाएगा, यही उस्ताज है जो मेरे बेटे को सोना बनाएगा, यही उस्ताज है जो मेरे बेटे को कुंदन बनाएगा। ये आजकल के पेरेंट्स हैं। लेकिन आओ मैं आपको एक बाप की कहानी बताऊं जिनका नाम हजरत हारून रशीद है। हजरत हारून रशीद वक्त के बादशाह है। हजरत हारून रशीद ने अपने एक बेटा को पढ़ने के लिए दिया हजरत इमाम नसई के पास। इमाम नसई के पास जाकर कहने लगे, हजरत इमाम नसई, मेरा ये बेटा है, इसे आप हदीस पढ़ाइए, इसे आप कुरान पढ़ाइए, इसे आप अदब सिखाइए, इसे आप आलिम दीन बनाइए। वक्त के बादशाह की बात को टाल न सके इमाम नसई। एक दिन हजरत हारून रशीद रास्ते से गुजर रहे थे, वो देखते हैं इमाम नसई वजू कर रहे हैं और बादशाह हारून रशीद का बेटा वो लोटे में पानी लेकर वो अपने उस्ताज के पांव पे डाल रहा है और उस्ताज वजू कर रहे हैं। जब इतना मंजर देखा, अपने तमाम
सिपाहियों से, फौजियों से हारून रशीद ने कहा, ओ मेरे सिपाहियों, अरे घोड़ा रोको, जानवर रोको, सवारी रोको। हारून रशीद नीचे उतरे, जितने सिपाही साथ में थे, जितने दारोगा साथ में थे, फौजी साथ में थे, सब कहने लगे, आपस में बातें करने लगे, आज इस मौलवी की खैरियत नहीं है, एक बादशाह के बेटे से पानी डलवा रहा है, आज इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे बादशाह, आज मौलवी की खैरियत नहीं है, आज मौलवी की शामत आ गई है। हारून रशीद आगे बढ़ते हैं, फौजी अपने में बातें कर ही रहे थे, अचानक फौजियों ने क्या देखा, हजरत हारून रशीद गए, इमाम नसई से कुछ नहीं फरमाया, अपना दो तमाचा खींचकर अपने बेटे के चेहरे पे लगाया और इतनी जोर से मारा, उनका बेटा जमीन में गिर गया। हजरत हारून रशीद अपने बेटे को उठाते हैं और कहते हैं, नालायक, मैंने तुमको यही अदब सीखने के लिए दिया था। अरे अदब ये नहीं है कि सिर्फ पानी तू डाल उस्ताद के पाँव में, अदब ये होता एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव धोता, तब भी उस्ताद का हक अदा नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये थे पेरेंट्स। अब बताएं, हमारा बच्चा, हमारे यहाँ एक शख्स के बच्चे को मास्टर साहब ने मार दिया, अब वो घास काटने वाला, जंगल काटने वाला जो हथियार है, वो हथियार लेकर उसका मर्डर करने पहुंच गया। मैं कहना चाहूंगा, क्या खाक पढ़ेंगे बच्चे? क्या इल्म मिलेगा उसे? पढ़ने से सिर्फ नहीं मिलता है, बल्कि उस्ताद की दुआओं से मिला करता है। माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप अगर तेरे जिंदा हैं, माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप अगर टोकते हैं तुम्हें किस बात पे कि बेटा यहाँ क्यों जा रहा है, बेटा वहाँ क्यों जा रहा है, तो अपने आप को खुशनसीब समझो कि तुझको कोई टोकने वाली माँ मौजूद है, तुझको कोई हर बात पे तेरी पुष्ट पनाही करने वाला तेरा बाप मौजूद है। वरना याद रखना, आज तो तू गर्म हो जाता है, लेकिन जिस दिन तेरी माँ चली गई ना, आज हालत हो गई है मुफ्ती साहब। ये बच्चे, ये नौजवान, हमारी नस्लें, ये रात के 10 बजे जाएंगे और जब माँ पूछेगी, बेटा रात के 10 बजे तू कहाँ जा रहा है, अभी तो सोने का वक्त है, वो बेटा कहता है, वो माँ बस अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ। लेकिन ये तो तू कह के चला जाता है नौजवान, कभी तू सोचा है रात के 11 बज जाते हैं तू घर नहीं आता है, रात के 12 बज जाते हैं तू घर नहीं आता है, रात के 1 बज जाते हैं तू घर नहीं आता है। अब कभी देखना, वो तेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे करवटें बदल बदल कर थक जाती है, तेरा इंतजार करते करते वो तेरी बूढ़ी माँ बेदार होती है, बिस्तर से उठती है, तेरे बाप बूढ़े को उठाती है और कहती, ओ फल्ला के अब्बा, अरे देखें तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया है, जमाने वाले ठीक नहीं है, कभी उनको कुछ हो जाएगा। तेरा बूढ़ा बाप लाठी के सहारा लेकर आगे आगे चलता है, तेरी माँ टॉर्च की रोशनी जलाकर पीछे पीछे चलती है, तू चौराहे पर जाकर बातें करता है, तू स्टैंड में जाकर बातें करता है। जब तेरी माँ पूछती है, बेटा तू रात के 1 बजे तक क्या कर रहा है, तू झुंझला कर बात करता है और तू कहता, ओ माँ मेरी उम्र हो गई है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मेरे दोस्त तैयार हैं, याद रखना आज तू झिड़क के तू बात करता है। अल्लाह की कसम, जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे बारिश के पानी में तू भीग कर भी आएगा, तुझे सर्दी जुकाम हो जाएगी, लेकिन घर जब पहुंचेगा कोई तुझे तेरा हाल पूछने वाला बाप भी की तरह ना होगा, कोई तेरी हालत पूछने वाली माँ की तरह दूसरी घर में कोई ना होगी। माँ बाप अगर टोकते हैं तो कद्र करो, माँ बाप हैं। हजरत इमाम बुखारी है, देखो माँ बाप की इज्जत करो। अब भी मैं कहता हूँ, कितने घर ऐसे गए, हमने अपने पड़ोसियों को देखा है, जब तक माँ बाप जिंदा थे ना तो फिर माँ बाप की कद्र नहीं थी, लेकिन जब माँ बाप चले गए ऐसा लगता है कि घर सूना सूना हो गया है। आज कितने वाकयात ऐसे हैं मुफ्ती साहब, बाप बूढ़ा रोता है कि हजरत क्या बताए, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, लाखों रुपए महीने का कमाता है, लेकिन 10 रुपए कभी मेरे लिए, एप्पल के लिए 10 रुपए मुझे नहीं देता है, 100 रुपए नहीं देता है। आप खुश नसीब हो अगर बाप आपसे अगर किसी चीज़ की फरमाइश करता है। हर बेटे से बाप फरमाइश नहीं करता है, उसी से करता है जिससे उम्मीद रहती है बाप को। माँ साड़ियों की फरमाइश नहीं करता है, आग लगे
ایسی دولت پہ، لاکھوں روپے تو عمرہ کرنے پہ خرچ کر دیتا ہے، لاکھوں روپے اجمیر جانے پہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن سال بھر میں عید کے دن ماں کے لیے ساڑیاں نہیں لے سکتا ہے، باپ کے لیے ایک لنگی اور گنجی کا انتظام نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، ان چیزوں میں تیری نانی یاد آتی ہے، تیرے پیسے کم پڑتے گئے، لیکن عیاشیوں میں تو پیسے لٹا دیتا ہے۔ مت ادھر ادھر پیسے خرچ کر، باپ کو کپڑا اچھا پہنا دے، ماں کی خدمت کر دے، ماں اگر راضی رہے گی تو یقیناً یاد رکھنا مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت اویس قرنی کو آپ نے نہیں سنا، ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کا دیدار نہ کرنے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور فرماتے میرا ایک دیوانہ رہتا ہے قرن میں، میرا دیوانہ رہتا ہے، وہ مجھ سے بڑا عشق کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، جب اتنی محبت کرتا ہے ملنے کیوں نہیں آتا ہے؟ کہا حضور نے سنو، ان کی ایک بوڑھی ماں ہے، اس بوڑھی ماں کی خدمت ان کے اوپر فرض ہے، میرا چہرے کا دیدار کرنا ان پہ فرض نہیں ہے، ماں کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ چاہتے ایک نظر حضور کا دیدار کر لیتے صحابی ہو جاتے، لیکن اللہ اکبر، کبھی سوچا آپ نے؟ ہم تو ماں کو برا بھلا کہتے گئے، باپ کو برا بھلا کہتے گئے۔ ماں باپ کی قدر کرو صاحبو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کو غنیمت جانو، ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو۔ اگر ماں باپ کی خدمت تیرے حصے میں آئی ہے نا تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو۔ سنو، امام بخاری 6 سال کی عمر کے گئے، روشنی غائب ہو گئی آنکھ کی۔ یہی تھا نا، میں یہی تھا، بولو سبحان اللہ۔ تقریر اگر سننی ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ذرا بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ سنو، اب ماں رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، سجدے میں روتی ہے، رکوع میں روتی ہے، قیام میں روتی ہے، راتوں کو روتی ہے، دن میں روتی ہے۔ روتے روتے ایک رات نیند آ گئی، نیند تو آ گئی لیکن قسمت بیدار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب جب قسمت بیدار ہوئی، خواب میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے اور خواب میں آ کر بشارت دیا، او روتی کیوں ہے؟ جا، تیری آنسوؤں کے قطروں کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اور تیری دعا کے صدقے میں اللہ نے تیرے بیٹے کے آنکھ میں بینائی کو دوبارہ واپس کر دیا ہے، دوبارہ روشنی کو لوٹا دیا ہے۔ اب ماں بیدار ہو گئی، اتنا مبارک خواب دیکھی ہے، بیٹے کے کمرے کے قریب جاتی ہے، دیکھتی ہے عجیب منظر ہے، وہ بیٹا پہلے ہی آ کر دروازے پر کھڑا ہے۔ ماں کہتی ہے اے بیٹا محمد بن اسماعیل، بتاؤ کیا تو دیکھ سکتا ہے؟ کہا کہ او ماں، ہاں ہاں میں آپ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ نے جو ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے اس چادر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئے ہائے، ماں کی دعا تھی، آنکھ میں روشنی تو آ گئی۔ اب سنو ماں کی دعا کتنی رنگ لاتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں خود، اس کے بعد میرے آنکھوں میں اللہ نے ماں کی دعا کے صدقے میں اتنی روشنی دے دی، اتنی چمک دے دی، اتنی چمک دے دی کہ اگر چاندنی رات ہو تو مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بغیر چراغ جلائے چاندنی رات میں حدیث کو پڑھ بھی لیتا تھا، اور بغیر چراغ جلائے حدیث کو لکھ بھی لیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات میں بغیر چراغ جلائے، ہم تو بھائی صاحب چاندنی رات میں ایک سوئی نہ ڈھونڈ پائیں، لیکن وہ امام بخاری ہے، کیوں اتنی زیادہ چمک آنکھوں میں اللہ نے دیا؟ ماں کی دعا کے صدقے میں دیا ہے۔ اس لیے ماں نیک ہو جاؤ تو بیٹیاں نیک ہوں گی، باپ اگر نیک ہو جائے تو بیٹیاں نیک ہوں گی۔ کتاب دیکھو، میں نے جو منتر پڑھا ہے، ادھرما بھی بھوات تشنا پردشینتی کل استریا، ادھرما یعنی برائی کے بھی بھوات بہت زیادہ بڑھ جانے سے، پردشینتی کل استریا یعنی عورتیں پردوشت ہو جاتی ہے، اور جب ایک عورت پردوشت ہوتی ہے، استریشو دشٹاشو والشلی جایتے ورن شنکرا، اور جب ایک عورت پردوشت ہو جاتی ہے، ایک عورت میں خرابی آتی ہے، ایک مرد میں اگر خرابی آئے تو ایک صرف مرد بگڑتا ہے، ایک عورت میں خرابی آ جائے تو کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہے، کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ ماں بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو پیغام دو، ایک
ایک عورت اگر چاہ لے، ایک ماں اگر چاہ لے بیٹے کو جنتی بنا سکتی ہے، ایک بیوی اگر چاہ لے اپنے شوہر کو جنتی بنا سکتی ہے، ایک بیوی اگر چاہ لے اپنے شوہر کو شراب سے توبہ کروا سکتی ہے، ایک بیوی اگر چاہ لے گھر کو جنت نما بنا سکتی ہے، ایک بیوی اگر چاہ لے تو گھر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عورت ہمیشہ سے یاد رکھنا، گھر کی زینت عورت ہوتی ہے، گھر کی رحمت عورت ہوتی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے، عالم یہ تھا عرب کا، ابھی تو کچھ جہالت نہیں ہے، اس وقت اتنی جہالت تھی کہ لوگ عرب مکہ کے بازار میں لوگ اپنے بوڑھے باپ کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بوڑھے باپ کو لوگ جا کر بیچ دیتے تھے، کیوں؟ بوڑھا ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، باپ کو بھی لوگ بیچ دیتے تھے۔ اور جانتے ہو بیٹیوں کو لوگ قبر میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہیں تک نہیں بلکہ اگر باپ نے 2 شادیاں کی ہوتی تھی نا تو سوتیلی ماں سے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ دور تھا۔ لیکن مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے اور مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا، اے لوگو یہ عورت تمہارے لیے یاد رکھنا، اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو اللہ نے تیرے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اگر یہ بہن کی صورت میں ہے تیرے لیے عزت بنا دیا ہے، اگر یہ عورت بیوی کی شکل میں ہے تیرے لیے محبت بنا دیا ہے، اور اگر یہ عورت تیری ماں کی شکل میں ہے تو ان کے قدم کے نیچے اللہ نے تیری جنت کو ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت، حضور نے بتایا مقام، ماں بہنوں اپنے مقام کو پہچانو۔ ایک عورت اگر سنورتی ہے تو کیسے مرد سنورتا ہے، ایک عورت اگر بگڑتی ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک تصویر ہے، یہ تصویر کون سی ہے؟ یہ شاہ جہاں پور، یہ اتر پردیش میں ایک ضلع ہے شاہ جہاں پور، بریلی شریف کے بغل میں یہ مسجد ہے شاہ جہاں پور میں۔ 300 سال پرانی مسجد ہے، یہ ابھی بھی موجود ہے۔ اور جانتے ہو ایک عورت کا کردار دیکھو، عورت اگر سوچ لے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو وہ بالکل شراب سے توبہ کروا کر مسجد کا نمازی بنا سکتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پیغام دو، اپنی بیٹیوں کے باتوں پر صرف کان مت دھرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر بیٹا کی شادی کر دو تو تم اندھے ہو جاؤ، یعنی یہ سوچ لو میں کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، اور اگر بیٹی کی شادی کرواؤ تو بہرے بن جاؤ، یعنی جو باپ بیٹی کی باتیں سنتا رہتا ہے ان کا گھر کبھی نہیں بسنے دے گا وہ باپ، ان کو بہرا بن جانا چاہیے۔ اور اگر بہو آپ کے گھر میں ہے تو بہو سے اگر پلیٹ ٹوٹ جائے تو تم واویلا مت مچاؤ، بلکہ یہ سوچو جب تیری بیٹی دوسرے کے گھر میں ہے، تو سوچتا ہے تیری بیٹی دوسرے کے گھر میں رانی بن کر رہے، تیرے گھر میں بھی جو بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی چاہتا ہے تیرے گھر میں اس کی بیٹی رانی بن کر رہے۔ تو دوسروں کی بیٹی کو رانی بنا کر اپنے گھر میں رکھ، تیری بیٹی کو بھی اللہ رانی جیسی زندگی عطا فرما دے گا۔ اس لیے سنو ماں بہنوں، آپ بھی سنو عورت کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ شاہ جہاں پور کی جامع مسجد ہے۔ آج سے 120 سال پہلے انگریزوں کی جب حکومت تھی ہندوستان پہ، انگریزوں نے ایک مشورہ کیا، ایک قانون پاس کیا، ایک بل لاگو کیا، اور بل یہ پاس کیا کہ یہ مسجد سڑک بننے میں بادھا ڈال رہی ہے، اس لیے اس مسجد کو شہید کر دیا جائے اور یہاں سے ایک راستہ نکالا جائے گا۔ ذرا غور سے سننا لوگوں، انگریزوں نے یہ میٹنگ تو کر لیا، انگریزوں نے یہ بل پاس کر دیا کہ فلاں مہینے کی 16 تاریخ کو مسجد شہید کر دی جائے گی شاہ جہاں پور کی۔ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ انگریزوں نے یہ قانون بنایا ہے فلاں مہینے کے 16 تاریخ کو مسجد شہید کر دیں گے انگریز، مسلمانوں نے آنن فانن ایک میٹنگ بلائی اور مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا میٹنگ میں، کہا کہ سنو ہم لوگ 16 تاریخ کو اس مہینے کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے، انگریز جب دیکھے گا ہم لوگوں کو چاروں طرف سے کھڑا ہے تو انگریزوں نے مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ لیا ہے، قانون بنایا ہے۔
ہمارا خون بہانے کا قانون نہیں بنایا ہے. اگر وہ مجھ کو میں سے کسی کو مارے گا, گولیاں چلائے گا, تو ان کو عدالت میں جواب دینا ہوگا, عدالت میں وہ مجرم قرار پائے گا. اس وجہ سے ہم لوگ چلے جائیں گے. ذرا سننا ماں بہنوں, تم بھی نوجوانوں, بوڑھو بچوں, سب سننا. اتنا ارادہ تو کر لیا لوگوں نے. اللہ اکبر. جمعہ کا دن آتا ہے, 16 تاریخ اسی دن پڑتی ہے. لوگ 16 تاریخ کو صبح سویرے نہا دھو کر غسل کر کے خوشبو لگا کر نیا کپڑا پہن کر مسجد کی طرف نکل جاتے ہیں کہ ہم لوگ شہید ہو جائیں گے, لیکن مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے. ہر گھر سے آدمی نکلا ہے, لیکن اسی شاہجہاں پور میں, اب سنو پتے کی بات, اسی شاہجہاں پور میں ایک ایسا گھر ہے جس گھر میں ایک عورت اور ایک مرد کی زندگی گزرتی ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے. ایک شوہر اور بیوی کی زندگی گزرتی ہے, لیکن اس میں معاملہ یہ تھا, شوہر بہت بڑا شرابی تھا. شوہر کا نام عبداللہ شرابی لوگ رکھے تھے, نام عبداللہ شرابی ہے. روزانہ سارے لوگ اس دن مسجد کی طرف نکل رہے تھے, لیکن عبداللہ اتنا بڑا شرابی تھا, اتنا بڑا شرابی تھا, اتنا بڑا شرابی تھا کہ وہ اس دن بھی شراب کی بھٹی کی طرف جانے لگا, شراب کی دکان کی طرف جانے لگا, شراب کے اڈے کی طرف جانے لگا. بیوی سجدے میں سر رکھ کر رونے لگی, اے پاک پروردگار عالم, ہم نے جو نمازیں پڑھی ہے, ہم نے جو روزے رکھے گئے, ہم نے جو قرآن کی تلاوت کیا ہے, اے رب کائنات, اے خالق کائنات, میں ان نمازوں کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی ہوں. میری ایک دعا تو نے قبول نہ کی ہے, آج تو کم سے کم دعا کو قبول کر لے. اے مولا, میں ان نمازوں کے بدلے میں تجھ سے جنت نہیں مانگتی, میں ان روزوں کے بدلے میں تجھ سے جنت نہیں مانگتی. عبداللہ شرابی کی بیوی دعا کرتی ہے, یا اللہ, میں نے جو قرآن کی تلاوت کیا ہے اس کے بدلے میں جنت نہیں مانگتی, بس اتنی سی دعا آنچل کو اٹھا کر مانگتی ہوں کہ مولا, میرا شوہر جو عبداللہ شرابی شراب پیتا ہے, اسے شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیوی دعا مانگتی ہے. بیوی متقیہ تھی, نمازی تھی, روزہ کی پابندی تھی, تہجد گزار تھی, اوابین بھی پڑھتی تھی, چاشت بھی پڑھتی تھی, اللہ اللہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. بیوی رونے لگی, لیکن اچانک دل میں خیال آیا, مولا, تو نے میری دعا تو قبول نہ کیا نا, میرا شوہر نہیں گیا تو کیا ہوا, میں جاؤں گی اور مردوں کا لباس پہن کر جاؤں گی, دوپٹہ اپنے چہرے پہ باندھ لوں گی, مردوں کے لائن میں جا کر کھڑی ہو جاؤں گی, کوئی پہچانے یا نہ پہچانے, کوئی پہچانے یا نہ پہچانے, لیکن مولا کوئی پہچان تو نہیں پائے گا, مردوں کے لباس میں رہوں گی. انگریز کے توپ کا گولا نکلے گا, میرا شوہر نہیں گیا تو کیا ہوا, انگریز کے توپ کا گولا نکلے گا, میں سینے پہ توپ کا گولا لے کر شہید ہو جاؤں گی, لیکن مسجد کو شہید ہونے نہیں دوں گی. سبحان اللہ. بیوی ہے عبداللہ شرابی کی, نیک ہے, پارسا ہے, متقیہ ہے, پہن لیتی ہے مردوں کا لباس, لباس پہن کر دروازے پہ نکلتی ہے. عبداللہ شرابی شراب کے نشے میں جھومتا ہوا آ رہا تھا. عبداللہ آیا نا, دیکھا دونوں دروازے پہ, دونوں چوکھٹ پہ عبداللہ کی بیوی اپنے ہاتھوں کو رکھ دی. عبداللہ کہنے لگا, او بیوی, ہمیں اندر جانے دے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری ملکیت ہے, یہ میرا مکان ہے, یہ میری جائیداد ہے. بیوی کا جواب سنو, بیوی کہنے لگی, ہاں عبداللہ, ہمیں یہ پتا ہے, یہ آپ کا گھر ہے, یہ آپ کی جائیداد ہے, یہ آپ کی ملکیت ہے, یہ آپ کا مکان ہے, یہ آپ اس کے گھر کے مالک ہیں, لیکن اے عبداللہ, میں اندر جانے اس وقت دوں گی, سب سے پہلے آپ مجھے طلاق دے دو, آپ مجھے جواب دے دو, طلاق دے کر نکاح سے آزاد کر دو, تب میں اندر جانے آپ کو دوں گی. عبداللہ شرابی نے جب طلاق کا نام سنا بیوی کی زبان سے, عبداللہ کا آدھا نشہ اتر گیا, کہنے لگا, او میری بیوی,
یہ بتا تیرا لہجہ آج بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا ہے؟ آج تیرا لہجہ کیوں اتنا بدل گیا ہے؟ میں نے یہ گناہ پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے، میں تو روزانہ یہ گناہ کرتا ہوں، روزانہ میں شراب پی کر آتا ہوں، لیکن تو پانی لے کر میرا استقبال کرتی تھی، ہاتھ میں ٹاول لے کر میرا استقبال کرتی تھی، ہاتھ میں پنکھے لے کر تو میرا استقبال کرتی تھی، میرے سر میں تو تیل بھی ڈالا کرتی تھی، لیکن بیوی تیرا آج لہجہ بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا ہے؟ تو بیوی کہتی ہے عبداللہ سارے لوگ گاؤں کے چلے گئے کہ مسجد کو شہادت سے بچانے کے لیے، لیکن آپ نہیں گئے ہو، آپ نہیں گئے تو کیا ہو گیا؟ میں جاؤں گی، میں جا کر شہید ہو جاؤں گی، لیکن مسجد کو شہید نہیں ہونے دوں گی۔ کہا کہ بیوی آخر معاملہ کیا ہے؟ تو جا رہی ہے لیکن طلاق کیوں لینا چاہتی ہے؟ سنو عبداللہ شرابی کی بیوی کا جواب۔ عبداللہ شرابی کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، آج تک محلے کی عورتیں ہمیں جب بھی پکاری ہے شرابی کی بیوی کہہ کر بلائی ہے، جواری کی بیوی کہہ کر بلائی ہے، ایک گنہگار کی بیوی کہہ کر بلائی ہے، اور مجھے شرم آتی ہے۔ میں جا رہی ہوں شہید ہونے، اگر میں شہید ہو گئی تو مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں میدان محشر میں شہیدوں کے لائن میں لگی رہوں گی، شہیدوں کو مدینے والے مصطفیٰ بلائیں گے، او شہید ادھر آ، او شہید آجا جنت میں، او شہید ادھر آ۔ تو مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کے نکاح میں رہوں گی تو کہیں مصطفیٰ مجھے شرابی کی بیوی کہہ کے نہ بلا لے، مجھے جواری کی بیوی کہہ کے نہ بلا لے، اس لیے طلاق دے کر نکاح سے آزاد کر دو۔ مدینے والے اگر بلائے شرابی کی بیوی کہہ کر نہیں بلکہ کنیز فاطمہ کہہ کے بلائے، کنیز عائشہ کہہ کے بلائے۔ اللہ اکبر، ذرا سننا لوگو۔ عبداللہ شرابی کا سارا نشہ اتر گیا۔ عبداللہ شرابی سارا نشہ جب اترا ہے، بیوی یہ مردوں کا لباس تو کیوں پہنی ہے؟ اتار دے اسے، عورت ہے تو عورت ہے، اندر جا۔ عورت عورت کے لباس میں اچھی لگتی ہے، مرد مرد کے لباس میں اچھا لگتا ہے۔ او بیوی تو اندر جا، اندر جا، اندر جا۔ بیوی گئی ہے، اپنے کپڑے چینج کی ہے، عبداللہ اندر گیا ہے، وہ کپڑا لگایا ہے اور اپنے سر پہ امامہ باندھا ہے، نکل گیا ہے مسجد کی طرف۔ بیوی دروازے پر آئی ہے، دیکھ کر مسکرانے لگی۔ عبداللہ پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کہ او بیوی تو مسکرا رہی ہے؟ ارے تو نہیں جان رہی ہے میں جا رہا ہوں، وہاں انگریز تو توپ کے گولے برسائیں گے، وہاں انگریز مسجد کو شہید کرنے کے لیے بم بارود کے ڈھیلے ماریں گے، وہاں پہ گولیاں چلیں گی۔ اگر میں شہید ہو گیا تو بیوہ ہو جائے گی، تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا، تیرا کوئی خیریت تیری پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو بیوہ ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی۔ سنو عبداللہ شرابی جو شراب پہلے پیتا تھا وہ عبداللہ کہتا ہے او میری بیوی تو بیوہ ہو جائے گی، ارے تمہیں تو رونا چاہیے، تو ہنس کیوں رہی ہے؟ اتنا سننا تھا۔ بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں، میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ آپ جا رہے ہو وہاں مسجد کو شہادت سے بچانے کو۔ اب تک محلے کی عورتیں ہمیں شرابی کی بیوی کہتی آئی ہے، جواری کی بیوی کہتی آئی ہے، گنہگار کی بیوی کہتی آئی ہے، پاپی کی بیوی کہتے آئی ہے۔ آپ آج جا رہے ہو توبہ کر کے مسجد کو شہید ہونے سے بچا دے۔ اگر آپ بچ کے آ گئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تو پھر شہید کی بیوی کہلاؤں گی۔ دنیا میں جتنی خوبصورتی آپ اور ہم دیکھ رہے گئے، یہ جو چاند چمک رہا ہے، یہ جو سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، یہ جو ستاروں کی انجمن لگی ہے، یہ کسی اور کے صدقے میں لگی گئے بلکہ آمنہ کے لال کے صدقے میں گئے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں گئے، اللہ کے حبیب کے صدقے میں گئے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے تارے چاند تارے۔ اور ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ آج پوری دنیا
اسلام اور قرآن کے پیچھے لگی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، یہ فضا گواہ ہے، زمین و آسمان گواہ ہے، لوگ جتنے اسلام اور قرآن کے پیچھے پڑتے جا رہے ہیں، ہمارا اسلام اور قرآن اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جی بے شک۔ یہی وجہ ہے امریکہ میں لوگ پہلے سال میں 10 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے، لیکن آج سال میں سینکڑوں لوگوں کی تعداد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہی ہے، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ لیکن مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا ہے، مسلمان کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، مسلمان اگر ڈرتا ہے تو خدائے پاک سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے گئے، چاند تارے ساری چیزیں حضور کے صدقے میں ہے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ میں جو طاقت ہے یہ حضور کے صدقے میں ہے۔ پاؤں اللہ نے دیا ہے، کتنے لوگ اس زمین پر ایسے ہیں جن کو اللہ نے پاؤں تو دیا ہے لیکن پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس زمین پہ جن کو اللہ نے زبان تو دیا ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہاتھ دیا، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، پاؤں دیا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، زبان دیا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی کون کون سی نعمت کا ہم اور آپ شکر ادا کریں گے؟ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ ذرا محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، اور معین الدین قادری کی آپ نے اگر گفتگو مکمل سماعت کر لی، میرا یقین کہتا ہے کہ آپ میری گفتگو کو کئی برسوں تک یاد رکھیں گے۔ میری جو آج کی گفتگو ہوگی آپ کے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا، حضور نے زمانے والوں کو پیغام کیا دیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور نے جو پیغام زمانے والوں کو دیا ہے، اگر اس پیغام پہ کوئی عمل کر لے گا تو وہ دنیا میں عزت دار بنے گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ حضور نے پیغام کیا دیا ہے، حضور کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو دنیا بکواس کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ مسلمان فلاں طرح کا ہوتا ہے، یہ مسلمان بھڑکانے والا
वाला होता है। ये मुसलमान को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। हुजूर की सीरत को पढ़ो। आदमी आजकल लोग किसी शराब पीने वाले को देखते हैं और ये समझते हैं यही इस्लाम है। किसी जुआ खेलने वाले को देखते हैं और ये समझते हैं यही इस्लाम है। किसी पापी गुनहगार को देखते हैं और ये समझते हैं यही इस्लाम है। नहीं प्यारे, इस्लाम को अगर समझना चाहते हो, किसी दुनियादार को देखकर मजहब इस्लाम को मत समझो, बल्कि हुजूर की जीवनी को पढ़ते जाओ, हुजूर की सीरत को पढ़ते जाओगे, इस्लाम को समझते चले जाओगे, मजहब इस्लाम की खूबसूरती को समझते चले जाओगे। इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा मजहब इस्लाम की खूबसूरती क्या है। जरा आप गौर से सुनिएगा। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ और अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपनी बीवी को बचाओ, अपने बेटा और बेटियों को बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है। जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह नहीं है। हदीस में आता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मरतबा, 1-2 मरतबा नहीं बल्कि 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। ये दुनियावी पानी से नहीं, नल और ट्यूबवेल के पानी से नहीं, नदी और तालाब के पानी से नहीं, बल्कि रहमत के पानी से। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, जरा पूछिएगा, रहमत के पानी से 70 मरतबा अल्लाह ने इस जहन्नम की आग को धोया, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब दुनिया की आग 70 मरतबा धोने के बाद इतनी गर्म है, इसकी तपिश का आलम यह है, माँ बहनें जो रहती है किचन के अंदर, इनको पूछिए जून जुलाई के महीने में कितनी गर्मी लगती है। अगर दुनिया की आग थोड़ी सी उंगली में लग जाए, आदमी बेचैन हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। ये तो दुनिया की आग का आलम है प्यारे, लेकिन जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। जिस आग से दुनिया की आग 70 बार धोने के बाद तब बनाई गई है, उस आग से अल्लाह बचने और बचाने का हुक्म दे रहा है। अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। आप तवज्जो से सुनिएगा, और अगर ध्यान से आपने सुन लिया, आपसे मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आप घर में रहोगे, आपके घर में सुकून आ जाएगा, आपका घर जन्नत नुमा बन जाएगा। जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने औलाद को भी बचाने का हुक्म दिया है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे भाई, औलाद की कद्र समझो। औलाद अल्लाह सबों को नहीं देता है। औलाद बेटा और बेटियां अल्लाह सबको नहीं देता। जिसे अल्लाह बेटा और बेटियों से नवाजा है, वो खुशी मनाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। वरना उससे जाकर पूछो, जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, गाड़ी दिया है, बंगला दिया है, मकान दिया है, पैसों का मालिक बनाया है, मालदार बनाया है, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद की दौलत से सरफराज नहीं फरमाया है। वो कभी गरीब नवाज की चौखट पे जाता है, कभी कलियर जाता है, कभी बगदाद जाता है, कभी अजमेर जाता है, कभी आला हजरत के रोजे पे जाता है, कभी मखदूम अलाउल हक पंडवी के रोजे पर जाता है, जाकर मन्नतें मांगता है कि या अल्लाह, तू इस महबूब बंद के बंदे के सदके में हमें औलाद अता फरमा दे। कहीं जा जाकर दुआएं मांगता है, लाखों रुपए डॉक्टर को जाकर देता है। 10 साल गुजर गए शादी को, औलाद नहीं हो रही है। माँ परेशान रहती, वो उसकी बीवी परेशान रहती है, शौहर परेशान रहता है। हमने गुजरात के एक सेठ साहब को देखा, जिसकी 4 फैक्ट्रियां हैं, रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली। उनके पास
लग्जरी कारें हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं उनके पास, चार चार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनके पास है, लेकिन उनके यहाँ नौकर चाकर भी काम करते हैं। हमने उससे पूछा लाखों रुपए जेब में है, आपको टेंशन क्या है, उदास उदास से क्यों रहते हैं, आपकी नजरों ये झुकी झुकी सी क्यों रहती है, आप परेशान क्यों रहते हैं, आपको तो मुस्कुरा कर जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है कि पूरी जिंदगी बैठ कर खाओगे, लेकिन आपकी दौलत में कमी नहीं आएगी। फिर आप रोते क्यों रहते हैं, आप परेशान क्यों रहते हैं। उसने कहा मुफ्ती साहब क्या बताऊं, इस लाखों रुपए का मैं क्या करूंगा, ये लग्जरी कारों का मैं क्या करूंगा, ये बड़े बड़े मकानात और बिल्डिंगों का मैं क्या करूंगा, और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मैं क्या करूंगा। ये लाखों रुपए जेब में है तो मेरे पास, लेकिन मैं इनका क्या करूंगा। कोई 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला बेटा या बेटी अल्लाह ने मुझको नहीं दिया है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है मुझे, मकान दिया है, जमीन दिया है, घर बार दिया है, सारी चीजें दिया है, लेकिन अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दिया है, न तो बेटा दिया है न तो बेटी दिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, आप औलाद की कद्र करो। औलाद की कद्र कैसे होगी, औलाद को हुजूर ने फरमाया अगर अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहे, गिफ्ट देना चाहे, तो इंसान वो बाइक दे दे, ये सबसे बड़ा तोहफा नहीं है। आज अपने बच्चे के बर्थडे में आदमी कोई मोटरसाइकिल बच्चे को गिफ्ट कर देता है, कोई साइकिल गिफ्ट करता है, कोई एक बंगला गिफ्ट कर देता है, कोई हजारों का खिलौना ला कर देता है। हुजूर ने फरमाया है कि सुनो, मकान अपने बच्चों को दो, ये बड़ा तोहफा नहीं है। अपने बच्चों को बाइक दो खरीद कर गिफ्ट में, ये बड़ा गिफ्ट नहीं है। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा गिफ्ट अगर देना चाहते हो, अपनी औलाद को अदब वाला बना दो, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत वाला बना दो, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। ये लाखों रुपए के गिफ्ट से बेहतर है कि अपनी औलाद को तुम मुस्तफ़ा का गुलाम बना दो, अपनी औलाद को तुम मुस्तफ़ा का आशिक बना दो। मदीने वाले मुस्तफ़ा का आशिक अगर आपका बच्चा बनेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, आज चारों तरफ जो वार किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, कोई खड़ा होता है और कहता है कि ये मुसलमानों के बच्चे आतंकवादी हो रहे हैं। आज हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है, हमारे अंदर तालीम की कमी है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे पास गुटके खाने के पैसे हैं, हमारे पास पान खाने के पैसे हैं, हमारे पास कौमे मुस्लिम के पास चाय पीने को तो पैसे हैं, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को एजुकेशन से आरास्ता करने के लिए पैसे नजर नहीं आते हैं। अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए, अच्छी तरबियत वाला बनाइए, क्योंकि आप जानते हो अल्लाह से औलाद मांगने वालों, बड़े बड़े बुजुर्ग अंबिया ने अल्लाह से औलाद मांगी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में जब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे और सर के बाल सफेद हो गए थे, उस वक्त उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अल्लाह से सिर्फ औलाद मत मांगिए, अल्लाह से जब भी दुआ करें तो कहें या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, मुझे सालेह औलाद अता फरमा। क्यों? इसलिए कि सिर्फ औलाद होना काफ़ी नहीं है। अगर औलाद नालायक हो जाए, अगर औलाद अदब वाला ना हो, अगर औलाद नेक ना हो, फरमा बरदार ना हो, तो जो दौलत आप 70 साल तक कमा कमा कर मेहनत मजदूरी करके जमा करोगे, वो आपका नालायक बेटा वो 7 साल के अंदर सारी दौलत को खत्म कर देगा। 7 साल के अंदर सारा बंगला आपका बेच देगा, सारी गाड़ियां आपकी बेच देगा। औलाद मांगिए तो नेक मांगिए। हमने एक रिक्शा चलाने वाले से पूछा, बूढ़ा शख्स था, मजबूरी ही में कोई रिक्शा चलाता है, दाढ़ी सफेद हो गए है, सर के बाल सफेद हो गए।
ہم نے کہا او چچا جان آپ اس عمر میں رکشہ چلاتے ہو, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اولاد نہیں ہے کیا؟ آپ کے بچے نہیں ہیں کیا؟ کہا کہ حضرت کیا بتاؤں, میرے 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹے. ہم نے کہا پھر اس عمر میں تو آپ کو آرام کرنا چاہیے, اس عمر میں تو چین سے زندگی گزارنی چاہیے, پھر آپ ابھی رکشہ چلاتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب کیا کروں, حضرت کیا کروں, ایسی اولاد اللہ نہیں دیتا تو میں بے اولاد ہی رہ جاتا, یہی میرے لیے بہتر تھا. یعنی ایسی نالائق اولاد نہیں ہوتی میرے پاس تو یہ میں اچھا ہوتا, یہ میرے لیے بہتر ہوتا. ایسی زبانیں آپ نے بھی بہت باپ سے کہتے سنا ہوگا, کتنے باپ کو کہتے سنا ہوگا, یا اللہ ایسا بیٹا کیوں دے دیا, یا اللہ ایسی بیٹی کیوں دیا, اس سے بڑھیا نہیں دیتا میں بے اولاد رہ جاتا, اپنے دل پہ پتھر رکھ کر زندگی گزار لیتا. لیکن کم سے کم ایسا نالائق بیٹا تو نہیں ملتا, نالائق بیٹی تو نہیں ملتی. میں آپ سے کہنا چاہوں گا نیک اولاد مانگیے, لیکن اس جگہ ٹھہر کر میں آپ سے کہنا چاہوں گا اولاد نیک کیسے بنتی ہے؟ اولاد نیک ایسے ہی نہیں بنتی ہے, بلکہ اولاد کے نیک ہونے کے لیے, اولاد کے اچھا ہونے کے لیے ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے اور باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ شراب پیتے رہو, آپ جوا کھیلتے رہو, آپ یعنی کہ برائیاں کرتے رہو, آپ بے نمازی ہو کر زندگی گزارتے رہو اور آپ سوچو کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے, میرا بیٹا مسجد کا نمازی بن جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی صاحب, بلکہ رول یہ ہے, خدا کا قانون یہ ہے کہ باپ اگر جواری ہوگا بیٹا اسے دیکھ دیکھ کر جواری ہو جائے گا, باپ اگر شرابی ہوگا بیٹا اسے دیکھ دیکھ کر شرابی ہو جائے گا. لیکن اگر باپ مسجد کا نمازی ہوگا, باپ اگر متقی پرہیزگار ہوگا تو بیٹا غلام احمد مختار بن جائے گا. ماں اگر نیک ہوگی بیٹی عیاش نہ بنے گی بلکہ بیٹی بھی کنیز فاطمہ بن جائے گی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ کی کنیز بن جائے گی. ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. کیسے نیک ہونا ضروری ہے ذرا غور سے سنیے گا. ماں اگر نیک ہو, آج بڑا تعجب ہوتا ہے بھائی صاحب یہ دیکھ کر حضرت مفتی صاحب قبلہ کہ آج 3-3, 4-4 سال کے بچوں کو لوگ ہاسٹل میں ڈال دیتے ہیں. کس لیے؟ 4 سال میں ہاسٹل میں آپ کا بچہ کیا پڑھے گا؟ 4 سال کے بچے پڑھائی سے نہیں سیکھتے ہیں, 4 سال 5 سال کے بچے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک تیرے بچے کی عمر 7 سال رہے, 7 سال کی عمر تک کم سے کم اپنے بچے کو اپنے پاس سینے سے لگا کر رکھو, اس لیے کہ وہ بچہ تمہیں دیکھ دیکھ کر سیکھے گا. ماں اگر نمازی ہوگی بچی دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے لگے گی, اور باپ اگر نمازی ہوگا بیٹا دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے لگے گا. یہی وجہ ہے آج جمعہ میں اتنی تعداد لوگوں کی کیوں ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہفتہ میں صرف 1 دن مسجد جانا ہے. باپ کے ساتھ بچہ جاتا ہے, جب بچہ بڑا ہو گیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہفتہ میں 1 ہی دن مسجد جانا فرض ہے, وہ یہی سمجھتا ہے. اور میں قسم خدا کی کہتا ہوں اگر باپ روزانہ نماز پڑھنے جائے, بچپن ہی سے اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کے انگلی کو پکڑ کر مسجد کی طرف لے جائے, بچہ بڑا ہوگا تو غدار نہ بنے گا, وہ بچہ بڑا ہو کر مصطفیٰ کا وفادار بن جائے گا, وہ بچہ بڑا ہو کر غلام احمد مختار بن جائے گا. اس لیے ماں کا نیک ہونا, باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. خواجہ غریب نواز کا آپ نے نام سنا ہے. ماں کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے, باپ کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے. حضرت خواجہ غریب نواز کا نام آپ نے سنا ہے, ان کا مزار پاک
یہ اجمیر شریف کی دھرتی پر ہے، دیوانوں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر حاضری دینے جاتے گئے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا گیا اپنی کتاب فتوائے رضویہ میں کہ پورے ہندوستان میں اگر کہیں بھی تیری دعا قبول نہ ہوتی ہو، ایک ایسی بارگاہ ہے ہندوستان میں جس بارگاہ میں چلے جاؤ گے، نیت سچی ہوگی، عقیدت سچی ہوگی، اور واسطہ غریب نواز کا دے کر وسیلہ دعا مانگو گے، اللہ تیری دعا کو ضرور قبول فرما لے گا۔ اللہ تو جو مانگے گا، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت سچی ہونی چاہیے۔ غریب نواز ایک مرتبہ آپ نے سنا ہے، غریب نواز نے اپنے آخر عمر تک جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر ہندوستان میں مسلمان بنا دیے تھے۔ کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ لوگوں کو، 9 لوگوں کو نہیں، 90 لوگوں کو نہیں، 90,000 نہیں، بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیے تھے۔ غریب نواز ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، خواجہ غریب نواز نے بس دیکھا کہ لوگوں کا مجمع لگا ہے، غریب نواز جاتے گئے، تقریر کرنا شروع کر دیتے گئے، خطاب کرنا شروع کر دیتے گئے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے لگتے گئے۔ غریب نواز کی زبان میں اللہ نے وہ اثر دیا تھا کہ جتنے ہزار لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، غریب نواز کی تقریر سن کر سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ غریب نواز گھر آئے، مسکرا رہے تھے، ماں کہنے لگی اے بیٹا معین الدین حسن، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ماں آج تیرا بیٹا مسکرائے گا نہیں تو کیا کرے گا، یہ مسکرانے کی بات ہی ہے۔ کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ سنو ماں، آج تیرا بیٹا ایک جگہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا وہاں مجمع لگا ہوا ہے، تیرے بیٹے نے تقریر کرنا شروع کیا، آدھا گھنٹہ تقریر کیا، ایسی تقریر کیا زبان میں وہ اثر تھا کہ 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اب ماں تھی، ماں کہنے لگی اے بیٹا معین الدین سنو سنو، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا غریب نواز بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا مخدوم سمنانی بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا علاء الحق پنڈوی بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، ماں نیک ہوتا ہے۔ اگر ماں نیک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، تو بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیزوں پہ قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع، آپ تقریر بولنے کا ذہن بناؤ، اسی جگہ رکو اور پورا مجمع تیار ہو جاؤ، ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ، دوسرے ہاتھ کو حسینی بناؤ، اور پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مولا سبوں کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کر رہا ہوں، اور حضور کی محفل میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے، اس لیے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو ذرا تر و تازہ ہو جاؤ، اور میں ایک منتر بھی پڑھ دیتا ہوں، ورنہ لوگ سمجھیں گے چترویدی صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ اسی جگہ رکیے، ابھی تقریر پھر میں وہیں سے شروع کروں گا، میں ایک ذرہ برابر ادھر ادھر موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ انشاءاللہ آپ تقریر مکمل سنیے، دل باغ باغ ہو جائے گا، گھر آپ کا جنت نما بن جائے گا۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، تیرے لیے بھی میری تقریر آج خاص طور سے ہوگی، نوجوانوں کے لیے، بچوں اور بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، سب کے لیے میری تقریر ہوگی۔ اگر ایک اجازت ہو تو میں منتر پڑھ دوں، پورا مجمع ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے نہ رہے، جھوم کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے، آپ اگر بولو گے نہیں آنے والی نسلیں بولنا کہاں سے سیکھے گی؟ آپ بولو گے۔ آج ہم نے دیکھا استقبال کے لیے جب یہ فرقہ اسٹیشن، جب وہاں نوجوان گئے، یقیناً نوجوانوں میں جوش اگر زندہ ہے، جب تک جلوس نکلتا رہے گا مصطفیٰ کے آمد کے نام کا، اللہ کی قسم ہمارے بچوں کے سینے میں طاقت آتی رہے
उठेगी, हमारे बच्चों की धड़कनें बोलेगी नबी नबी, हमारे बच्चों की सांसें बोलेगी नबी नबी, हमारे बच्चों की हालात बोलेंगे नबी नबी, हमारे बच्चे जुलूस में निकलते हैं, यकीनन ऐसा लगता है मुस्तफ़ा का गुलाम अभी जिंदा है। मुस्तफ़ा का गुलाम जब इतना अच्छा है, मदीने वाले मुस्तफ़ा कितने प्यारे होंगे, सुभान अल्लाह, मदीने वाले सुभान मुस्तफ़ा अल्लाह। की सीरत का आलम क्या होगा। इसलिए इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम सुकून का पैगाम देता है। अगर मंत्र सुनना चाहते हो, एक मर्तबा पूरा मजमा बोलो, हाथों को लहरा कर सरकार की आमद, मरहबा। ऊंची आवाज में सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह सुभान तेरा अल्लाह। मीलाद मैं क्यों न मनावा, या रसूल सुभान अल्लाह। अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा। माशाअल्लाह। आप बोलते रहो, यकीनन जमाने वालों को बताओ, हम हर जगह नहीं बोलते हैं, हमारे बाप के नाम पर हम नहीं बोलते हैं, अपनी माँ के नाम पर हम नहीं बोलते हैं, हम अपने भाई के नाम पर नहीं बोलते हैं, हम अपने खानदान के नाम पर नहीं बोलते हैं, और न तो हम चीखते चिल्लाते हैं, न तो हम भड़कते हैं। और हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा कहता है, लोग तो कहते हैं मुसलमान चीख लेता है, मुसलमान चिल्लाता है, मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमान वैसा करता है। हमारे यहाँ तो इस्लाम ने पैगाम दिया है। ट्रेनों पे जो लोग ट्रेन का रास्ता रोक कर अगर किसी को नमाज पढ़ते देख लिया, ये तो ऐसे लोग होते हैं न तो जिनका अकीदा सही है, न तो जिनका ईमान दुरुस्त है, न तो जिनका मजहब दुरुस्त है। ये लोग आकर बीच में रास्ते में नमाज पढ़ते हैं। हालांकि इस्लाम पैगाम देता है, ऐसी जगह पे नमाज मत पढ़ो जहां पे लोगों का आना जाना हो, यानी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखना, मुसलमान किसी के नाम पर कुछ नहीं बोलता है। हमको गालियां दो, हमारे यहाँ के छोटे बच्चे भी कहते हैं हमको गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये सारी बहारें मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में है। अगर उनकी शान में तुमने गुस्ताखी किया, अल्लाह की कसम याद रखना, हम गालियां हमारी माँ को दोगे हम बर्दाश्त करेंगे, बाप को दोगे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करोगे तो याद रखना, हम ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार हैं, क्योंकि हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के इश्क में जीते हैं। हमारी जान है मुस्तफ़ा, हमारी आन है मुस्तफ़ा, ये सारी चीजें मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए है। हद तो तब हो गई जब आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तो जहां तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, ठहरी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे निसारत, नारे हैदरी, मक्के की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे निसारत। अब जरा सुनो प्यारे, मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ और याद रखना, क्या मजहब इस्लाम पैगाम क्या देता है, मजहब इस्लाम क्या दर्स देता है। मजहब इस्लाम तो मानवता का पैगाम देता है। मजहब इस्लाम तो सिखाता ये है कि लोगों, अगर कोई तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, अगर तू खाना खाकर सो गया, तेरा पड़ोसी बगैर खाना खाए सो गया, कयामत के दिन अल्लाह तुझसे पूछेगा कि तू खाना खाकर सो गया, पड़ोसी का तूने ख्याल क्यों नहीं रखा। ये मजहब इस्लाम पैगाम देता है। मजहब इस्लाम सिखाता है कि अपना जिस तरह जो चीज़ें अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी नापसंद करो।